الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ کی فضل اس کے احسان سے آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے شروع کر رہے ہیں۔ یہاں سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے ایک بستی کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک بستی اور اس بستی میں رہنے والے نیک بخت سلیم الفطرت ایک انسان کا تذکرہ ہے، اور اس بستی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بطور مثال پیش کیا ہے اہل مکہ کے سامنے۔ اس بستی کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مکہ والوں کو اس بستی کا تذکرہ ان کے سامنے بیان کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس بستی کے احوال سن کر یہ ہدایت پا سکیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی اذ جاءها المرسلون، جب آئے وہاں ہمارے رسول۔ یہ واقعہ تفصیلی ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اور تفصیلی واقعہ کل جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ ان کے سامنے بیان فرمائیے ان کو سمجھانے کے لیے ایک گاؤں کی مثال اور گاؤں کے باشندوں کی مثال۔ جب آئے وہاں ہمارے رسول اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب پہلے ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے رسول بنا کر۔ بستی والوں سے کہا
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بستی والوں نے ان رسولوں کو دیکھ کر کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو اور اللہ نے تم پر کوئی چیز نہیں اتاری اور تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر۔ یعنی انہوں نے اب اللہ کی قسم اٹھائی کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم حق کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تمہاری طرف۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں۔ بستی والوں نے کہا رسولوں سے، بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو اپنے لیے تمہیں فعل بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے۔ اب رسولوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے، تم اس دعوت دینے سے نہ رکے، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے فرمایا تمہاری بد فعلی تمہیں نصیب ہو۔ آئن ذکرتم، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بل انتم قوم مسرفون، تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ بد فعلی تو تمہارے ساتھ ہے، ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں برائی سے روکنے کے لیے آئے ہیں، اور تم ہمیں جو ہے وہ اس بات پر دھمکیاں دیتے ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ تم حد سے بڑھ چکے ہو، یعنی ظلم کے اندر تم بہت آگے نکل چکے ہو، اب تمہارے دل جو ہے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ دریں اثنا، یعنی اس وقت آیا شہر کے پرلے کنارے سے، یعنی شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اب جب بستی والے ان رسولوں کو سنگسار کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا رسولوں کو قتل کرنے کا، رسولوں کو پتھر مارنے کا، رسولوں کو اذیت دینے کا، اب جب وہ پورا ارادہ کر چکے تو شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑ کر آیا۔ اس نے کہا اے میری قوم، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی، ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تم سے کیا مانگتے ہیں؟ ان کی سچائی میں
اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی چیز نہیں مانگی، اور عرصہ یہ یہاں رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کی سچائی کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی یہ دعوت دیتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف دعوت دیتے ہیں، جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں اس پر خود جو ہے وہ بڑے اہتمام سے عمل کر رہے ہیں، پہلے عمل کرتے ہیں، اور کسی کی سچائی کی یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ جو آدمی جس چیز کی دعوت دے رہا ہو اس پر خود بھی عمل کرتا ہو۔ ایک تو یہ کہ یہ خود عمل کرتے ہیں، دوسری یہ کہ انہوں نے تم سے کوئی چیز نہیں مانگی، کوئی ہدیہ نہیں مانگا، کوئی بدلہ نہیں مانگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں ان بتوں سے، ان خود ساختہ خداؤں سے بچا رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تمہیں جھکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسالکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان پاک بازوں کی، یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے قول و عمل میں صداقت ہے، تو ان کی پیروی کرو، جو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں، یعنی خود بھی عمل کر رہے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اس کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس نے کہا میں تو اس رب کی عبادت کروں گا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس سے منہ کیوں موڑ لوں، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھ پر انعامات کی بارش کی ہے، اور پھر جو ہے وہ میں نے بھی، آپ لوگوں نے سب نے اس رب کی بارگاہ میں لوٹ کر بھی جانا ہے، اس رب کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ اگر میں اس رب کی بارگاہ سے آج منہ موڑ لوں تو کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا؟ اگر آج میں اس رب کی نافرمانی کرتا رہا تو میں تو اس رب کی عبادت کروں گا۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ اب دیکھیں یہ جو شہر کے پرلے کنارے سے آ کر اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، اب اس کی دعوت پر غور کریں، اس ماحول پر غور کریں جب پورا شہر ایک طرف ہے اور پورا شہر جو ہے وہ رسولوں کے قتل پر جو ہے وہ ڈٹ چکا ہے اور رسولوں کو اذیت دینے پر ڈٹ چکا ہے، اور پورا شہر جو ہے وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور ظلم میں سب پورا شہر اکٹھا ہو چکا ہے۔ اس ماحول میں حق کی دعوت دینا، اس ماحول میں حق کا اعلان کرنا، اور اس ماحول میں ان کے جھوٹے خداؤں کو ان کی تکذیب کر دینا، ان کی تنبیہ کرنا ان کو، قوم کو، اور جھوٹے خداؤں کا انکار کر دینا، اور اس ماحول میں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دینا کوئی آسان کام تو نہیں۔ لیکن یہ آدمی، اس کے پاؤں میں کس قدر استقامت ہے، کس قدر پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ کیا میرے لیے جائز ہے، کہتا ہے کیا میرے لیے، قوم کو سمجھا رہا ہے کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ قوم کو سمجھا رہا ہے کہ کیا میرے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ میں اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لوں؟
کسی اور کے سامنے جھک جاؤں، کسی اور کی عبادت کروں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اگر اللہ کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، انی شفاعتہم، تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ دے گی، جن کو تم خدا بنا بیٹھے ہو، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش نہیں کر سکتے، اور ان کی سفارش مجھے فائدہ بھی نہیں دے گی۔ شیئا ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو جس رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش مجھے فائدہ نہیں دے گی، جس رب کی بارگاہ سے یہ مجھے چھڑوا نہیں سکتے، میں اس رب کو کیسے چھوڑ دوں اور ان کی کیسے پوجا شروع کر دوں؟ انی ذل فی ضلال مبین، اگر میں شرک کروں تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، پھر تو میں بھی تمہارے جیسا ہو گیا اگر میں بھی شرک کروں تو اس نے کہا میں تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اب اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ میرا اعلان سن لو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر سکو، جو کر سکتے ہو کرو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، میں اب اعلان کر رہا ہوں۔ اب پوری قوم کے سامنے وہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اسی بستی کا ہے، اب اس نے اعلان کیا، کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، کان کھول کر سن لو۔ ابھی یہاں یہ بھی اس کا انداز دیکھیں، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اپنے رب پر، لیکن اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر۔ وہ آدمی قوم کو بتانا چاہتا تھا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان خداؤں کو جس رب نے پیدا کیا ہے جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، جس رب نے تمہیں ہزارہا نعمتیں دی ہیں، عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے۔ تو اس نے کہا میں تو اس رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، اب جب اس نے اعلان کیا، جب کہ ظلم کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی تھی اور سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ معاف کرنے والے نہیں ہیں اور حق کے بات سننے والے نہیں ہیں، اس ماحول میں جب اس نے اعلان کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جو ہی اس نے اعلان کیا اب پوری قوم جو ہے اس کو پتھر مارنا شروع ہو گئی۔ چوک کے اندر انہوں نے کھڑا کیا اور اتنے پتھر مارے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں اڑ گئیں۔ اب جب وہ شہید ہوا تو اب اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی، قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا۔ اب دیکھیں جان جا رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، لیکن ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے اس کا۔ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کہتا کاش میری قوم دیکھ لیتی یا یہ دیکھ سکتے ہوتے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا انعام دیا ہے۔ یعنی اس دعوت کے بدلے میں اگر میں استقامت کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، تو آج مجھے اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا ہے۔ کاش میری قوم یہ دیکھ سکتی ہوتی یا دیکھ لیتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں۔ کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی جو آج مجھے اللہ نے انعام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے صرف جنت میں داخل ہی نہیں کیا، اللہ نے میری تمام خطاؤں کو معاف بھی کر دیا ہے، بخش بھی دیا ہے، اور اپنے برگزیدہ لوگوں میں، اپنے انعام یافتہ لوگوں میں اللہ نے مجھے شامل فرما لیا ہے۔
اور وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ اب جب وہ آدمی شہید ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی شہادت کے بعد ہم نے اس قوم کے مقابلے میں کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ہمیں لشکر اتارنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ تو کن فرماتا ہے، ہم نے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے، بلکہ کیا ہوا، ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون، نہ تھی مگر ایک گرج، پس وہ بجھے ہوئے کولے بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے بس ہم نے ایک گرج بھیجی ہے، ایک دل ہلا دینے والی آواز بھیجی ہے، ایک گرج آئی ہے اس بستی پر، اور اس گرج نے ان کو کوئلہ بنا دیا ہے۔ ایک آن میں آن میں جو ہے وہ ایک لمحے میں وہ جل کر کوئلہ بن گئے تھے۔ اور یہ کس نتیجے میں ہوا؟ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور اس آدمی کو جھٹلایا جو اللہ رب العزت کی دعوت دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دے رہا تھا۔ یا حسرتن علی العباد، صد افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے مذاق کیا، استہزاء کیا رسول سے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہیں علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا؟ کیا یہ جانتے نہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اللہ رب العزت کی ربوبیت، وحدانیت، الوہیت کا اعلان فرمایا اور ان کو اللہ تعالی رب العزت کی طرف بلایا، تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور طرح طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کی، جھوٹا کہا، معاذ اللہ جادوگر کہا، اور کیا کیا کچھ کہا، تو اس وقت رب العالمین نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس بستی کا واقعہ بیان فرمائیں، اس بستی کا تذکرہ بیان کریں کہ جس بستی نے، جن لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا، رسولوں کو مذاق کیا، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہیں علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا اور وہ آج تک ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے؟ جن کو ہلاک کر دیا ہے دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک عذاب تو دنیا میں کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا، پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا، لیکن رب فرماتا ہے قیامت کے دن پھر ان سب کو ہماری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اب قیامت کے بعد جو جہنم کا عذاب دیا جائے گا وہ الگ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔